جو منفی چیز ہوتی ہے اس کا اثر بھی اسی حساب سے بہت تیزی سے پھیلتا ہے. میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ علماء جو اکابر ہیں، ابھی مفتی صاحب کی بڑی اچھی باتیں تھیں، کچھ باتوں سے مجھے اختلاف ہے لیکن کچھ باتیں بہت اچھی تھیں اور ان پر غور و فکر ہونا چاہیے. دیکھیے جو مستند علماء ہیں وہ ایک دوسرے کے عقائد سے اختلاف کے باوجود مل بیٹھتے ہیں. ملی یکجہتی کونسل اس کی بہت زندہ اور اچھی مثال تھی، لیکن اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی. اب بھی ضرورت ہے اور معاشرے میں اگر ہم ایسے فورمز بناتے ہیں جہاں پر تمام ایسے لوگ جو معتدل ہیں، انتہا پسند نہیں، جو انتہا پسندوں کی ترویج نہیں کرتے بلکہ دین کی روح اور دین کے ان مشترکات کی ترویج کرتے ہیں جو سب میں متفق علیہ ہیں، اگر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے، اور یہ ممکن بھی ہے اور ضروری بھی ہے، تو آپ دیکھیے بہت آسانی کے ساتھ اس فضا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ کے اسی طرح کے پروگراموں کے ذریعے سے جو ایک مثبت پیغام جاتا ہے، آپ معاشرے میں جا کے سروے کروائیے. اس وقت جا کے شہیدی صاحب آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جب فساد کھڑا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے جو سب کو اس وقت جذبات کو بھڑکا دیتی ہے، اور اس وقت جو سارے لوگ بیٹھ کے تقاریر بھی کرتے ہیں اور اچھی باتیں بھی کرتے ہیں وہ بھی شاید اس کے اثر میں آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ جو چنگاری لگانے والے لوگ ہیں ان کو روکا جائے نا. اگر ان کو روکے بغیر آپ امن پسند کو اور عام عوام پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں تو پھر تو بات نہیں بنے گی. دیکھیں اس کو ٹھیک کرے گا، جو ہوا دے رہے ہیں ایسی چیزوں کو ان کو بے نقاب کرنا ہوگا. آسمہ میں اوریا صاحب کی گفتگو سے 100% متفق ہوں، اور میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہمیں وہ ماحول بنانا پڑے گا جہاں پر ٹالرنس ہو، ہم مشترکات کو. یہ ماحول بنائے گا کون؟ یہی تو سوال ہے شہیدی صاحب، یہ ماحول بنائے گا کون؟ سارا سال ہم تقاریر بڑی اچھی سنتے ہیں، محرم اور ربیع الاول آتا ہے، ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، سب ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. دیکھیں اسباب و علل بھی دیکھنا چاہیے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر شدت پسندوں کو فروغ دینے میں، شدت پسندی کے فروغ میں ہمارے ریاستی اداروں نے کام کیا، ہماری حکومتوں نے کام کیا. ضیاء الحق کے دور سے لے کر اب تک جتنا سرمایہ شدت پسندی کو، دہشت گردی کو، دہشت گردوں کو ہتھیار تھما کر ایک دوسرے کے قتل پر لگانے پر جتنا سرمایہ صرف ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. گویا ریاست کے اداروں نے اور ریاست نے اور ہماری ڈکٹیٹرشپ نے اس دوران میں یہ کوشش کی کہ پاکستان کے اندر. مفتی نعیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ایک بڑی اہم بات، جمعے کا دن ہے کل، اب دیکھتے ہیں اللہ خیر و عافیت سے یہ جمعہ گزارے. اور یہ بڑے جو مہینے آتے ہیں، محرم ہو یا ربیع الاول ہو، اس میں ہر پاکستانی اور ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ امن ان سے یہ مہینے گزرے، اور احترام جو ہے وہ ملحوظ نظر رکھنا چاہیے. اس میں علماء دین کا بہت بڑا کردار ہے. اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے وہ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کر بھی سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آسمہ چودھری کو اجازت دیجیے. ٹویٹر پہ آسمہ چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اجازت دیں گے.